قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا آج اجلاس ہوا، جس میں وزارت اطلاعات نے کچھ تفصیلات ہمارے سامنے رکھی اشتہارات کے حوالے سے۔ ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ کیوں صرف نیوز چینلز پر ہی اشتہار دیے جاتے ہیں، کیونکہ نیریٹو تو آپ وہاں کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جو باقی چینلز ہیں جن کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے، جس طرح ڈراموں کے چینلز ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، کوکنگ چینلز ہیں، سپورٹس کے چینلز ہیں، وہاں پر پبلک اویئرنیس کی کیمپینز کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ یہ پہلا ایک بنیادی سوال تھا جس کے اوپر میکانزم اب بنایا جائے گا اور اس پہ اگلی کمیٹی کی میٹنگ میں تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ اور ساتھ ہی میں آزادی صحافت کے جو علمبردار بنے پھرتے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں کس طرح سے میڈیا کو کنٹرول کیا، اس حوالے سے یہ فگرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو میں آپ کو بھی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی میں عمران خان صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں آزادی صحافت کے اوپر، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اسٹیٹ کا جو چینل ہے، وہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے کوریج وہ ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی لمبی تقریریں جو ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں وہ بھی دکھائی جاتی ہیں، جس سے پہلے نہیں تھا۔ تو ہر لحاظ سے، اور باقی بھی پرائیویٹ میڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو شیٹ بھی بتائے گی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے صحیح معنوں میں کسی قسم کی کوئی قدحن نہیں لگائی جب ہم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی۔ اب یہ جو فگرز ہم سے شیئر کیے ہیں، ہم نے ان سے 3 ادوار کے فگرز جو ہیں وہ مانگے تھے۔ ایک ہے جی 2008 سے لے کے 2013 جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس کے فگرز ابھی تک ہم سے شیئر نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد 2013 سے لے کے 2018 نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اور تیسرے جو فگرز شیئر کیے ہیں وہ کیے ہیں 2018 سے لے کے 2021 تک، یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ میں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر ہم ٹی وی ایڈز کی بات کریں تو کچھ چینلز ہیں جو کہ کیٹیگری اے کے چینلز ہیں، جن کی ویورشپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہی ہے، اور وہ ٹاپ کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اس کے لیے الگ ایک میکانزم ہے جس کی بدولت اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ زمین اور آسمان کا فرق ہے اشتہارات کی جو ترسیل کی گئی، جاری کیے گئے ہیں، اس میں ایک چینل کو 62 کروڑ روپے کے ایڈز ملے ہیں، ایک چینل کو 56 کروڑ کے، میں ٹاپ چینلز کی بات کر رہا ہوں، اور ایک چینلز کو 50 کروڑ کے ملے ہیں۔ لیکن ایک چینل جو کہ ٹاپ کیٹیگری میں ہے، اس کو صرف 8 کروڑ کے اشتہار ملے ہیں۔ اسی طرح ایک 2 اور چینلز ہیں جو کہ ٹاپ کیٹیگری کے، ان کو بھی 13 کروڑ کے، 18 کروڑ کے کم کے، ایک طرف 62 کروڑ اور ایک طرف صرف 8 کروڑ، تو یہ تقریباً 54 کروڑ روپے کا فرق ہے۔ لیکن اگر ان چینلز کے بیچ میں ویورشپ کا فرق نکالیں تو وہ نہیں ہے، اور وہ دونوں ہی کیٹیگری اے کے چینلز ہیں۔ تو یہ بنیادی سوال تھا کہ میکانزم کیا ہے؟ جو پرائیویٹ سیکٹر جس طرح بھی ایڈورٹائزنگ کرتا ہے تو اس کا ایک سسٹم ہے، ریٹنگ کے اوپر یہ جی آر پیز کتنی اچیو کرنی ہے ایک ایڈ کیمپین سے، اس کی بدولت پوری کیمپین ڈیسائیڈ ہوتی ہے، ٹارگٹ آڈینس کو دیکھا جاتا ہے، ساری چیزیں۔ لیکن ہمیں اس چیز میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ سراسر نیریٹو کو، بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میڈیا ہاؤسز کو بہت زیادہ نوازا گیا، اور کچھ کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی گئی، جس سے متاثر کون ہوا؟ ہماری صحافی برادری، وہ لوگ میڈیا ورکرز جو ہیں بری طرح اس سے متاثر ہوئے، ان کے تنخواہوں کے ایشوز اور بہت زیادہ پرابلمز تھی۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں۔ تو پی ٹی آئی کے دور میں جب ہم نے دیکھا 2018 سے 2021 کی تفصیلات، یعنی کہ اب تک کی تفصیلات جب ہم نے دیکھی، تو اس میں جو کیٹیگری اے کے چینلز ہیں اس میں ہم نے دیکھا کسی کو 13 کروڑ، 15 کروڑ، 13 کروڑ، پھر 15 کروڑ، 15 کروڑ، تو ہم آنگی ہے، مطلب چینلز کے بیچ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ فگرز آج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ہم نے بولا کہ انٹرٹینمنٹ چینلز کو بھی کھولا جائے، اور اگر آپ ٹارگٹ آڈینس کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ چینلز دیکھتے ہیں، اور ان کو اویئرنیس نہیں ملتی گورنمنٹ کی جو کیمپینز ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ تو اگلی میٹنگ میں مزید تفصیلات اور ڈیٹیل میکانزم بھی ہم سے شیئر کیا جائے گا کہ کیا بنیادی ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ جو اشتہارات ہیں یہ جاری کیے جاتے ہیں۔